طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. میں کہتا ہوں ابو طالب نے کفر کب کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان وہ ہوگا جو کافر ہو، جو مشرک ہو. کلمہ شرط مشرک کے لیے ہے، کلمہ شرط کافر کے لیے ہے. کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں وہ آئے گا جو دائرہ اسلام سے باہر ہو. ابو طالب حیدری، ابو طالب تو اس خاندان کے چشم و چراغ کا نام ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اے میرا حبیب، یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما. ایک مسلمان گروہ پیدا فرما. عزیز و ابراہیم نبی دعا کر رہے ہیں اور دعا بھی عطا نہیں مانگ رہے، کعبہ بنانے کی جزا مانگ رہے ہیں. عزیزو دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عطا ہوتی ہے، کیا کچھ نہیں ہے بس مانگ رہے ہیں. ایک جزا ہوتی ہے، یا اللہ تیرا کعبہ بنا رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، کوئی سے ڈالر نہیں مانگتے، پیسہ نہیں مانگتے، کیا مانگتے ہیں؟ بس یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. میرا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو قیامت تک مسلمان بنا دے. اب زندہ باد، زندہ باد. اللہم اب مجھے بتاؤ، اگر کوئی اللہ کا نبی اللہ سے عطا بھی مانگے تو اللہ رد نہیں کرتا ہے. ابراہیم تو خلیل نبی ہے جس کی اداؤں کو اللہ نے حج بنا دیا ہے، جس کی ادائیں عبادت بن جائیں اس کی دعائیں اللہ قبول نہ کرے گا. یہ جملے دعائے ابراہیمی کے یاد رکھو، قرآن کے سینے میں محفوظ ہیں. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب حبیب خدا کا جناب خدیجہ سے عقد کا مرحلہ آیا تو حضرت ابو طالب نے وہی قرآن کے جملے دہرائے. قرآن بعد میں آیا، ابو طالب نے خطبہ نکاح میں پہلے پڑھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد. اللہم صلی علیہ. ابو طالب کلمہ پڑھنے کا محتاج نہیں ہے، ابو طالب نے زمانے کو کلمہ پال کے دیا ہے. ابو طالب نے زمانے کو کلمہ سنبھال کے دیا ہے. ابو طالب نے زمانے کو کلمہ بچا کے دیا ہے. دنیا ابو طالب کا کلمہ پڑھنا ڈھونڈ رہی ہے. قرآن ابو طالب کے مسلمان ہونے کا اعلان کر رہا ہے. کلمہ کیا ہے عزیزو؟ سنیں قرآن. کلمہ کس کو کہتے ہیں جو مسلمان رٹ لگائے رکھتا ہے کہ جی کلمہ نہیں پڑھا ہے. وہ میرے عزیز نے وہ شعر پڑھا تو وہاں سے میرا مضمون چل پڑا. وہ جی کلمہ نہیں پڑھا ہے. کلمہ کہتے کسے ہیں؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم. قرآن ہے عزیزو.
اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اے مریم، فرشتوں نے کہا اللہ تجھے کلمہ کی بشارت دے رہا ہے، بکلمۃ من اسمہ المسیح، اس کلمے کی اللہ تجھے اپنی جانب سے اس کلمے کی خبر دے رہا ہے جس کا نام مسیح ہے، جس کا نام، کلمے کا نام کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے میرے عزیزو، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، میرا حبیب یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے کلمے کی بشارت دے رہا ہے، اور کلمے کی بشارت ہی نہیں دی، کلمے کا نام بھی بتا دیا کہ من اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ کلمہ اللہ کی جانب سے ہے اور اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ عین کلمہ ہوتا ہے، محمد وجود کلمہ ہے، عیسیٰ اگر کلمۃ اللہ ہے تو محمد بھی کلمہ ہے، جس کا کلمہ پڑھا جائے وہ خود ہی کلمہ ہوتا ہے، اور ابو طالب اس کو کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا محتاج نہیں ہے، جس کے اسلام کی گواہی قرآن دے رہا ہے، اور کلمے کو پال کے زمانے کو ابو طالب کلمہ دے رہا ہے، لہذا دنیا کے مسلمان کلمہ پڑھ کے کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک ہونے کے محتاج ہیں، مگر ابو طالب اسے کہتے ہیں کہ جو کلمے کو پال کر صرف مومن نہیں بنتا بلکہ امیر المومنین کا بابا بنتا ہے۔ لقد من اللہ علی المومنین، مومنین پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا ہے، انہی میں سے۔ عزیزو یہ جو آیت ہے نا، یہ ایک آیت کا جواب ہے، آیت کا جواب ہے۔ کس آیت کا جواب؟ اس آیت کا کہ جو حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم، اللہ میری ذریت میں ان میں سے جو امت مسلمہ ہوگی، امت مسلمہ میں سے ایک نبی کو مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں بھی پڑھے، کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں میں دعائے ابراہیم کا اثر ہوں، دعائے ابراہیم کا میں اثر ہوں، اور خدا نے اعلان کر دیا، وہ تو ابراہیم نے دعا کی تھی کہ ان مومنوں میں سے رسول مبعوث فرما۔ اللہ کہہ رہے لقد من اللہ علی المومنین، انہی مومنوں پر اللہ نے احسان کر دیا ہے۔